کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر جاندار کو، کوئی امیر ہو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی غریب ہو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی مرد ہو عورت ہو بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور جب وقت پورا ہو جاتا ہے کوئی بچانے والا بچا نہیں سکتا، اور اگر وقت باقی ہو تو کوئی مارنے والا مار نہیں سکتا، کیونکہ موت و حیات کا مالک وہ ایک ہے۔ موت و حیات کا اختیار رکھنے والا وہ اللہ ہے۔ وہ کسی کو بچانے پہ آ جائے، دنیا کی ساری انسانیت مل جائے، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائے، اس کو مار نہیں سکتے۔ اگر وہ کسی کو مارنا چاہے، اگر وہ کسی کو مارنا چاہے، دنیا کے سارے ڈاکٹر مل جائے، حکیم مل جائے، طبیب مل جائے، اس کو بچا نہیں سکتے، کیونکہ موت و حیات کا اختیار میرے اللہ کے پاس ہے۔ جب انسان کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، اس پر موت آ جاتی ہے۔ وہ جہاں بھی کھڑا ہو، جہاں بھی بیٹھا ہو، جہاں بھی لیٹا ہو، موت آ جاتی ہے۔ ایک ڈرائیور کے متعلق آتا ہے، گاڑی پہ سوار ہے، آگے اشارہ جلا، بتی جلی، سرخ لائٹ جلی، رک گیا، تھوڑی دیر رکا، یہ اشارہ تھا کہ آگے ٹریفک، آپ اس چوک کو کراس نہیں سکتے، لال بلب جل گیا ہے۔ خیر وہاں گاڑی کو روک دی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد سبز لائٹ چلتی ہے، لیکن ڈرائیور گاڑی کو نہیں چلا رہا۔ سواریاں کہنے لگیں استاد صاحب گاڑی کو چلاؤ، اشارہ آ گیا ہے، اشارہ مل گیا ہے، سبز لائٹ چل گئی ہے، استاد جی گاڑی کو چلاؤ۔ ڈرائیور کو کلنڈر بھی آوازیں دیتا ہے استاد جی گاڑی کو چلاؤ، لیکن گاڑی چلتی نہیں۔ قریب گئے، دیکھا ڈرائیور کا سر اللہ اکبر کبیرہ اسٹیئرنگ کے اوپر ہے، اور روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہیں پر موت لکھی، موت آ گئی۔ ایک ڈاکٹر کے متعلق آتا ہے، مریض ساتھ بیٹھا ہے، مریض کا ہاتھ، مریض کی نبض، مریض کا بازو اپنے ہاتھ میں لیا، نبض کو چیک کر رہا ہے، روح پرواز کر گئی، سر میز کے اوپر جا کر لگا۔ مریض اٹھاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا؟ میں مریض تھا، آپ تو ٹھیک تھے، میں دوائی لینے کے لیے آیا تھا، میں بیمار تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ روح نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موت کا ذائقہ ہر ایک نے، ہر جاندار نے چکھنا ہے۔ جس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے وہ انسان اس جہان فانی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ایک امام کے متعلق سنیے، ایک عالم دین کے متعلق سنیے، جنازہ پڑھانے کے لیے جنازہ گاہ کے اندر پہنچتا ہے، صفوں کو درست کروا لیا گیا، جنازہ کی نیت ہو گئی، میت کو آگے رکھ دیا۔ امام صاحب نے فرمایا صفوں کو درست کر لو، صفیں درست ہو گئیں۔ امام صاحب نے پہلی تکبیر کہی اللہ اکبر، اور اس کے بعد ہاتھوں کو باندھ دیا، ثنا پڑھی، اللہ کی تعریف کی۔ اس کے بعد امام نے کہا اللہ اکبر، دوسری تکبیر کہی، درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور وہیں پر موت کا ذائقہ امام نے بھی چکھا، تکبیر تیسری نہ کہہ سکے، امام گر جاتے ہیں۔ سارے لوگ حیران ہو گئے، آج ہمارے استاد جی، آج ہمارے امام صاحب، آج ہمارے قاری صاحب، آج ہمارے علامہ صاحب، آج ہمارے مولانا صاحب پورا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے، کیونکہ زندگی ختم ہو چکی۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، پھر سب کی زبان پر یہی الفاظ تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یعلمون۔ وہ جب لکھ دیتا ہے زندگی لمبی ہو کوئی مار نہیں سکتا، اگر وہ مارنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا، اس لیے موت و حیات کا اختیار میرے اللہ کے پاس ہے۔ وہ جس کو بچائے، جس کو اپنے پاس بلائے، جس کو لمبی زندگی دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بچہ دودھ پینے والا دودھ کو ترس رہا ہوتا ہے لیکن دودھ پلانے والی کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے دودھ پلانے والی ترس رہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا دودھ پینے والا آئے، لیکن بیٹا معصوم کی روح پرواز ہو جاتی ہے اور اس کو قبرستان کے اندر دفنا دیا جاتا ہے۔